پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت، جس میں کور کمیٹی اور پارلیمانی پارٹی شامل تھی، عدلیہ اور قوم کی توجہ دستور پاکستان کی ناقابل تنسیق حصے کی جانب مبذول کرانا چاہتی ہے، جو مقننہ کی تحلیل کے بعد ہر صورت 90 روز میں انتخابات کے انعقاد کا پابند بناتا ہے، اور اس مدت میں 1 روز کا اضافہ بھی ممکن نہیں۔ انتخابات کے انعقاد کی اس مہلت میں 1 گھنٹے کی توسیع کے لیے کسی بھی جواز کا سہارا نہیں لیا جا سکتا۔ تحریک انصاف نے رضاکارانہ طور پر آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے وہ 2 اسمبلیاں تحلیل کی جن میں اس کی حکومت تھی۔ انتخابات کے انعقاد میں کسی بھی جواز کی آڑ میں تاخیر آئین پر حملے کے مترادف ہوگا، جو آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کی زد میں آئے گا۔ دوسری قرارداد، پاکستان تحریک انصاف کی قیادت فواد چودھری کے اغوا اور بغاوت کے جعلی مقدمے کے اندراج کی شدید مذمت کرتی ہے، اور ان کے جسمانی ریمانڈ پر دیے جانے اور ان سے دہشت گردوں جیسا سلوک روا رکھنے پر شدید تشویش کا اظہار کرتی ہے۔ یہ دستور کی آرٹیکل 14 کی صریحاً خلاف ورزی اور عدل و انصاف کے قتل عام کے مترادف ہے۔ ایک ہی مقدمے میں 3 مرتبہ جسمانی ریمانڈ دیے جانے کی کوئی نظیر اس سے پہلے دستیاب نہیں ہے۔ تحریک انصاف چیف جسٹس پاکستان سے ملتمس ہے کہ اس صریحاً ناانصافی کا فوری از خود نوٹس دیا جائے، اور آج کی اس میٹنگ میں ہم نے ان کی اہلیہ جو میرے ساتھ کھڑی ہیں ہبا، ان کو بھی دعوت دی، تاکہ یہ جو ایک ماں کی جو ایک بچیوں کو جو تڑپ ماں نے دیکھی ہے، وہ انہوں نے اپنا اس کا حال بیان کیا، جس پر ہمیں بہت صدمہ اور افسوس ہوا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور ہم توقع کرتے ہیں کہ فواد چودھری کو انصاف ملے گا اور رہائی ملے گی۔ ایک سیکنڈ، پریس کانفرنس میں نعرے نہیں ہوتے، ایک منٹ ٹھہر جائیں۔ اب میں اسد عمر صاحب سے درخواست کروں گا کہ اپنی طرح فواد کس کے اوپر رہبا بول رہے ہیں، آپ بول لیں۔ اچھا جی، میں بس یہی کہنا چاہتی ہوں کہ آج چیئرمین صاحب کا بہت بہت میں شکر گزار ہوں۔ انہوں نے آج مجھے بلایا اور عزت دی، اور جس طریقے سے میرا ساری بات سنی، جو تشدد فواد پہ کیا جا رہا ہے، جس طرح سے ان کو لایا جا رہا ہے دہشت گردوں کی طرح عدالت میں، جس طرح سے ان کو لایا جا رہا ہے دہشت گردوں کی طرح کپڑا ڈال کے منہ پہ عدالت میں، اس کی سخت مذمت کی ہے چیئرمین صاحب نے، اور آج انہوں نے سارے جو میں نے ان کو بیان کیا ہے سارا نظارہ، اس کے اوپر ان کو بہت ہی افسوس ہوا ہے جس طرح کا رویہ فواد صاحب کے ساتھ پیش ہو رہا ہے۔ بچیوں کو نہیں ملنے دیا جا رہا، ریزولوشن پاس کی گئی ہے چیئرمین صاحب کی طرف سے، سیکرٹری جنرل صاحب کی طرف سے، شاہ صاحب کی طرف سے، کہ جی بچیوں کو ملنے کا ایٹ لیسٹ ان کو حق دیا جائے، جو کہ ایک کی عمر 6 سال ہے اور 4 سال ہے۔ بچیوں کو جج صاحب نے کہا کہ ان کو بخشی خانے میں ملایا جائے، لیکن ان لوگوں کو نہیں ملانے دیا گیا۔ سو وی ول بی فائلنگ a contempt in upper court also کہ فواد صاحب کو بچیوں سے کیوں نہیں ملوایا گیا، اور میری ابھی بھی چیف جسٹس آف پاکستان سے یہی ریکویسٹ ہے، یہی التجا ہے کہ اس کے اوپر سو موٹو لیں، اور جس قسم کا یہ تشدد فواد صاحب پہ کر رہے ہیں اس کو روکا جائے۔ تھینک یو۔ جیسے شاہ صاحب نے بتایا کہ اس مشترکہ اجلاس میں، جس میں تمام سابقہ ایم این ایز نے شرکت کی اور کور کمیٹی کے ممبرز نے شرکت کی، 2 اور قراردادیں بھی منظور کی گئیں، اور ان 2 قراردادوں کو میں اب آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ کو پڑھوں گا۔ پہلی قرارداد یہ کہتی ہے
کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت صدر مملکت اور افواج پاکستان کے سپریم کمانڈر کی توجہ گورنر خیبر پختونخوا کے اس بیان کہ پختونخوا اسمبلی کے انتخابات کی تاریخ ایجنسیوں اور اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے دی جائے گی کی جانب مبذول کروانا چاہتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف صدر مملکت سے ملکی سیاسی معاملات میں انٹیلیجنس ایجنسیز اور مقتدرہ کے دیگر حصوں کی بڑھتی ہوئی پی ٹی آئی کے کور کمیٹی اجلاس کے بعد چیئرمین وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی اور سیکرٹری جنرل اسد عمر میڈیا سے گفتگو کریں۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت قوم اور عدلیہ کی توجہ دستور پاکستان کی طرف مبذول کرانا چاہتی ہے۔ یہ بھی موقع ہے میرے لیے کہ میں وہ تمام جو وزارت توانائی کے جو سینئر افسران ہیں، سیکرٹری پاور جو ہیں اور ایڈیشنل سیکرٹری پاور جو ہیں، پیسکو کے افسران ہیں، پیڈو کے افسران ہیں، چیف سیکرٹری جو ہیں خیبر پختونخوا کے، سیکرٹری ٹو دا گورنر، یہ تمام افسران نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ اور آخر میں خاص طور پر شکر گزار ہوں چترال کے اپر اور لوور چترال کے جو بزرگ نوجوان عمائدین مشران سب تشریف لائے ہیں، ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بھی بڑے کھلے دل سے اس معاملے کو سنبھالا ہے اور انشاءاللہ اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے بجلی کی بہتر فراہمی کو آج یقینی بنا لیا ہے۔ تو ان کا بھی شکریہ۔ آج ہم سب کی فتح ہے کہ ایک دیرینہ عوامی مسئلہ جو بڑے عرصے سے وفاق اور صوبے کے درمیان درست تعاون نہ ہونے کی وجہ سے ہٹائی کا شکار تھا، وہ آج اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہم نے اس کو حل کر دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پورے پاکستان کی طرح ہماری دعا ہے کہ چترال کا جو اپر چترال، لوور چترال اور ملک کے تمام جو ہمارے پسماندہ علاقے ہیں کہ وہ بھی ترقی کریں، ان کے نوجوان مرد و خواتین کو روزگار ملے اور وہ بھی پاکستان کی ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا۔ جب سے زمام اقتدار پی ڈی ایم کے سپرد کی گئی ہے، تب سے اس گروہ نے اپنی سنگین بد انتظامی کے ذریعے عوام کو 50 برس کی بدترین مہنگائی، جس میں اب مزید اضافہ ہونے جا رہا ہے، جس طریقے سے آج 35 روپے پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں بڑھا دی گئی اور آگے بجلی گیس کے نرخوں میں اضافے کی بھی بات ہو رہی ہے، اور بڑھتی ہوئی بے روزگاری، لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے۔ اس پالیسی سے بے روزگاری میں جکڑا ہے کیونکہ معاشی ڈھانچے کی تباہی کے باعث ملک دیوالیہ پن کی دہلیز پر آ کھڑا ہوا ہے، اور یوں نہ صرف معیشت بلکہ ہماری قومی سلامتی پر خطرات کے سائے گہرے ہو رہے ہیں۔ تو یہ 4 آج قراردادیں تھیں جو چاروں جو ہیں متفقہ طور پر تمام پارلیمانی پارٹی اور جو کور کمیٹی کے ممبران ہیں انہوں نے منظور کی۔ یہ بتائیے گا کہ قومی اسمبلی کے جو جلدی الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اس کے اوپر کیا فیصلہ کیا گیا کہ چیئرمین کے ساتھ الیکشن کریں گے یا آپ اس پر طویل بحث ہوئی، تبادلہ خیال ہوا اور پارٹی نے جو فیصلہ کیا میں آپ کی خدمت پیش کر دیتا ہوں۔ تحریک انصاف نے ان انتخابات میں جو 33 حلقے جو ابھی جن کو ڈی نوٹیفائی کیا ہے اور جن کا شیڈیول جاری کیا ہے، ان انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ نمبر 1۔